محرم تو دنیا کے لیے ایک سبق بھی ہے، مگر اگر بہٕ تۄہہِ پٔرسنلی پرٛژھٕ اکھ سُہ چیٖز یُس محرم تۄہہِ ہیٚچھناوان چھُ کیا ہے؟ انسانیت. کِتھ کٲٹھۍ؟ پرٛٮ۪تھ کُنہِ طریقے آپ کسی طریقے سے بھی محرم پہ نگاہ ڈالو، انسانیت اور کچھ نہیں ہے. یعنی ایک انسان انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے جا رہا ہے. بے شک. اور ایک بہت بڑی قوم جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں اس بندے کا جو ہے فالو کرتا ہوں، اور وہی چیز جو میں زندہ کرنے جا رہا ہوں اسی چیز کی تبلیغ کرنا. اب وہ پریکٹیکل ہو رہی یا نہیں ہو رہی وہ دوسری بات ہے، لیکن اصلی مقصد یہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے انسان اور انسانی اقدار کے لیے کربلا کا جو ہے انقلاب جو ہے وہ ظہور میں لایا. اور کچھ نہیں تھا، کوئی ورثے کی لڑائی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. ایک انسان بحیثیت انسان جسے تربیت ہوئی ہے مکتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہ انسان ایک پست انسان کے تحت اپنی زندگی گزار نہیں سکتا. یہ قانون ہے. بالکل. اب اگر ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ بہت بڑے اچھے انسان بھی یہ قبول کریں کہ ہم پر حکومت وہ کرے جو ذلیل ہو، پست ہو، جس میں انسانی صفات میں کوئی بھی صفت نہ ہو، جس میں انسانی قدروں میں کوئی قدر نہ ہو، اگر وہ اس چیز پہ کبھی آمادہ ہو، کوئی یہاں پہ ہو جو ان کو جگائے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انسان کو جھنجھوڑا، وہ ضمیر فطرت کی باتیں کہیں. وہی قرآن کہہ رہا ہے میرا کچھ نہیں ہے، فطرتی باتیں. اس کو جھنجھوڑا، جو کر رہے ہو وہ انسان کا رویہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تو انسان بنو. جب وہی تھوڑا بہت فیڈ ہو گیا، انڈر شیڈو ہو گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے وہی چیز واپس لائی. بالکل کہا کہ آپ انسانی. تو میرا جو ہے وہ انسانیت کا ہے. میں جو کہوں گا پورا محرم جو ہے، محرم کے یہ درس انسانیت، اس کے سوا کچھ. اگر یہ نہیں کریں گے تو انسان ہی نہیں. محرم کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، ایک سپیچ ہے، ایک تقریر ہے جو کہ درباری یزید میں ہوئی. تو وہ سپیچ میں کچھ دن پہلے میں نے یہ کہا بھی اپنے شو پہ، میں نے کہا کہ وہ آپ لوگ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو، ویمن امپاورمنٹ کا اگر کوئی مطلب بینچ مارک ہے تو وہ یہی ایک سپیچ ہے جو یزید کے سامنے دی گئی. اس سپیچ کو اگر ہم تھوڑا سا الیبریٹ کریں تو سپیچ کی الیبریشن اگر آپ تھوڑا سا کریں. پہلے وہ سپیچ جو ہے وہ دیکھیں اس کس حالت میں ہوئی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں. حالت ایسی ہے کہ کوئی بندہ، عام سا بندہ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا. جو ایمپرر ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہے، پورا جو اس کا سسٹم سامنے ہے، ملک اس کا ہے. ٹھیک، سب چیزیں اس کی سمت جا رہی ہیں، سب چیز اس کے فیور میں ہے. اور اس نے ڈھنڈورا پیٹا ہے، جو میرا دشمن تھا اس کو میں نے مارا، اس کے سر اس کے سامنے. ٹھیک، یعنی وہ اپنی فتح کا جو ہے اعلان کر رہا ہے. میں نے جو یہ جنگ جیتی ہے تو میں اب سپر پاور ہو گیا، اب میرے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. تو جو سامنے لائے گئے ہیں وہ اس کے اسیر ہیں، جنگی اسیر ہیں. تو جب وہ کہے گا انہیں بولنے کو تبھی بولیں گے. یہ ایسا ماحول ہے. اور وہ جو شہزادیاں وہ ہیں ان کی عادت نہیں ہے نامحرموں کے سامنے کھڑا ہونے کی. نہ وہ ایسا جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک عامہ ایک صحابی تھے. تو انہوں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زہرا نے کہا کہ 1 منٹ میں دروازہ کھولتی ہوں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا زہرا میرے ساتھ فلانی ہے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں پردہ کرتی ہوں، عامہ کے سامنے بھی. بالکل. بات جب کرتے تھے کچھ نہ کچھ اس یہاں پہ رکھتے تھے دہان میں کہ وہ نزاکت رہے. ان کی یہی عادت ہے، یہ پردے کی انتہا، حجاب کی انتہا، حیا کی انتہا. اب ان کو اس حالت میں بولنا ہے، یہاں پہ بڑا بڑا برین جو فیل ہو سکتا ہے. بالکل. اور یہ جب حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب کبریٰ یہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو یہ اس کو ایک فرصت بناتی ہے، ایک موقع اپنے لیے. کیونکہ یہی ایک موقع ہے کہ جہاں پہ میں اس کی ساری جو سازشیں ہیں وہ فاش کر دوں، میں اس کی اصلیت دنیا کے سامنے رکھوں. تو اس میں کامیاب ہوتی ہے. بالکل. چونکہ ایک ایسی مکتب کی شاگرد ہے، ایک ایسے گھرانے کی ہے جہاں پہ سخن، تکلم عادت ہے. تو یہ جو کرتی ہے، یہ انہوں نے جو الفاظ وہاں پہ یوز کیے، مثلا کبھی کہتی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں
کہ میں تجھ سے بات کروں، بالکل اس لائق ہی نہیں، چاہے ابن زیاد کے دربار میں ہو چاہے یزید کے دربار کے دربار میں. اور سب سے بڑا جملہ جو یزید کے دربار میں حضرت زینب فرماتی ہے کہ تم نے یہ کیا، حسین کو قتل کیا، اس کے بھائیوں کو قتل کیا، اس کے بیٹوں کو مارا، ہمیں اس حالت میں پہنچایا، تو تجھے یہ گمان ہے کہ شاید تو پیغمبر کے خاندان کو، اسلام کو ختم کرے، لیکن تو سمجھ لے، تو جتنا بھی چاہے کوششیں کر لے تیرے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو جتنی بھی کوشش کر لے جتنی بھی تمہارے پاس پاور ہے لگا لے، لیکن میری ایک بات سن کہ تو حسین کو یا حسین کی ذکر کو یا ہماری ذکر کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتا. ایک چیلنج تھا، بالکل ایک چیلنج تھا. تو وہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن آج تک وہ ثابت ہوا کہ یزید تو گیا، یزیدیت بھی گئی، لیکن زینب وہیں پہ کھڑی ہے. بالکل. تو وہ ذکر حسین ابھی بھی چل رہا ہے، انسانیت کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے.